السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ منشی پریم چند کا افسانہ حاجی اکبر کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور چلیے شروع کرتے ہیں افسانہ حاجی اکبر کا خلاصہ۔ منشی پریم چند نے افسانے حاجی اکبر میں ایک ایسے گھرانے کی کہانی کو پیش کیا ہے جن کی آمدنی کم تھی اور خرچہ زیادہ۔ اپنے بچے کے لیے دائیا یعنی کہ آیا یہ پہلے وقتوں میں رکھتے تھے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے۔ یہ جو امیر گھرانے کے لوگ ہوتے تھے یہ رکھا کرتے تھے، اب بھی رکھتے ہیں، لیکن ایک تو بچے کی صحت کی فکر اور دوسرے اپنے برابر والوں سے کم تر بن کر رہنے کی ذلت میں خرچ کو برداشت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ یعنی کہ یہ جو ایک ایسے گھرانے کی اس میں بات جو ہے کہانی سنائی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، جو کہ آمدنی کے اعتبار سے بہت ہی غریب تھے، لیکن اپنے بچے کی صحت کے لیے اور زمانے میں دنیا میں اپنے برابر والوں میں اپنے آپ کی ذلت کے ڈر سے، اپنے آپ کو کم تر ثابت کرنے کے ڈر سے وہ لوگ پھر اس دایا کو رکھ لیتے ہیں اور اس کا جو خرچ ہوتا تھا وہ برداشت کرتے تھے۔ بچہ دایا کو بہت چاہتا تھا، ہر دم اس کے گلے کا ہار بنا رہتا تھا۔ بوڑھی دایا ان کے یہاں 3 سال سے نوکری کرتی تھی۔ اس نے اس کے اکلوتے بچے، یہ جو جس گھرانے کی یہ بات ہو رہی ہے نا، اس کے اکلوتے بچے کی پرورش کی تھی، اپنا کام دل و جان سے کرتی تھی، اس لیے اسے نکالنے کا کوئی بہانہ نہ تھا۔ اب بیسیکلی اگر میں یہ سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ جو 2 لائنیں پڑھائی ہیں ان میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کہانی ابھی اس کی شروع نہیں ہوئی مگر ایک آپ کو ہی دے رہا ہوں کہ وہ جو بچہ تھا نا وہ بہت بیمار رہتا تھا اور اس کے ماں باپ نے ایک دائیا رکھ لی اس کی پرورش کے لیے۔ پھر جو بچہ تھا اس کی دائیا کے ساتھ جو ہے بہت ہی مطلب محبت بڑھ گئی، لیکن جو بچے کا باپ تھا اس نے کہا کہ ہم اس کا جو خرچ ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جو اس کی ماں تھی بچے کی اس نے کہا کہ ہم تو رکھیں گے یا ایسے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ خود بھی جو ہوتی ہے نا اس کی ماں بچے کی، وہ دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے پاس تو آتا نہیں ہے، صرف دایا کے ساتھ رہتا ہے، تو وہ کیا کرتی ہے طرح طرح کے اس پر الزامات لگا کر اس کو خیر گھر سے وہ نکال دیتی ہے۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں کہانی کا کہ مرکزی کردار یعنی بچے نصیر کی ماں شاکرہ۔ اب یہ جو کردار ہیں ان میں ایک نصیر ہے جو کہ مرکزی کردار ہے جو بچہ ہے، پھر اس کی ایک ماں ہے اس کا نام ہے شاکرہ، اس کے بعد اس کا جو باپ ہے اس میں ایک باپ ہے اور ایک دائیا ہے۔ یہ 3-4 کردار ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ کہانی کے مرکزی کردار یعنی بچے نصیر کی ماں شاکرہ اس معاملے میں اپنے شوہر سے متفق نہ تھی۔ اسے شک تھا کہ دائیا ہم کو لوٹ رہی ہے۔ اب جو اس کا باپ تھا نا وہ اس کو یعنی کہ اس نے دائیا کو رکھ لی، لیکن اس کی جو بیوی تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ جو دائیا ہے نا یہ ہمیں لوٹ رہی ہے، یہ کوئی نہ کوئی بازار سے جب کام وغیرہ کوئی چیز لینے جاتی ہے تو یہ اس میں سے کچھ نہ کچھ جو پیسے ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ بچا لیتی ہے۔ جب دائیا بازار سے لوٹتی تو وہ دہلیز میں دیکھنے کے لیے چھپی رہتی کہ کہیں دائیا آٹا، چینی یا کچھ اور سامان چھپا کر تو نہیں رکھ دیتی۔ اب وہ کیا کرتی، جب یہ دائیا جو تھی یہ بازار سے کوئی سامان وغیرہ لینے جاتی تو وہ کیا کرتی کہ وہ نا اس میں دہلیز کہتے ہیں کہ جو دروازہ مین دروازہ ہوتا ہے نا باہر کا، تو اس کے وہ پیچھے چھپ جاتی اور دیکھتی کہ جب یہ دائیا آتی ہے تو کیا یہ کچھ سامان چھپا تو نہیں دیتی، لکڑی تو نہیں چھپائی۔ اب جو لکڑی ہے مطلب آگ جلانے کے لیے جو لکڑی وغیرہ لے کے آتی اس میں سے کچھ چھپا تو نہیں دیتی۔ اس کی لائی ہوئی چیزوں کو گھنٹوں دیکھتی، بار بار پوچھتی اتنا ہی کیوں، کھاؤ
کیا بھاؤ ہے, کیا اتنا مہنگا ہو گیا ہے, یعنی کہ اسے پوچھتی رہتی کیا اس نے کچھ پیسے تو نہیں اندر سے بچا لیے, اس کو شک تھا نا اس پر, تو وہ اس سے پوچھتی رہتی اتنا مہنگا کیوں ہو گیا ہے, اتنا کیا بھاؤ بڑھ گیا. کبھی تو ان بدگمانیوں کا جواب نرمی سے دیتی. اب کون؟ دائیا, جو دائیا ہے نا, کبھی تو ان بدگمانیوں کا جواب نرمی سے دیتی, یعنی کہ جب وہ شاکرہ اسے پوچھتی کہ تم یہ کیا اتنا بھاؤ کیوں بڑھ گیا ہے, یہ وغیرہ وغیرہ, تو وہ اس کو اس کی ان باتوں کا جو جواب تھا نرمی سے دے دیتی, جی جی ایسے بڑھ گیا ہے. لیکن جب بیگم یہاں پر وہ کہہ رہا ہے اسی شاکرہ کو, لیکن جب بیگم زیادہ تیز ہو جاتی, یعنی کہ جب وہ زیادہ اسے پوچھنے لگ پڑتی, زیادہ شک کرنا شروع کر دیتی, تو اس کے لہجے میں بھی کڑواہٹ آ جاتی. اس کے دائیا کی قسمیں کھاتی, صفائی کی شہادتیں پیش کرتی. دائیا جو تھی پھر اپنی قسمیں دیتی کہ بھائی میں نے چوری نہیں کی, میں نے کوئی دا نہیں لگایا ان چیزوں کا. اسی میں گھنٹوں لگ جاتے, قریب روزانہ یہی معاملہ ہوتا, اور روز ڈرامہ دائیا کے کچھ دیر رونے کے بعد انجام پاتا تھا. پھر کیا ہوتا جی, یہ ڈرامہ جو ہے یہ چلتا رہتا, تو جب وہ رونے لگ پڑی دائیا, اس کے کچھ دیر بعد پھر وہ ختم ہو جاتا, پھر وہ بات ختم ہو جاتی. اتفاق سے ایک روز دائیا کو بازار سے لوٹنے میں ذرا دیر ہو گئی. اب کس کو بھی دیر ہو گئی؟ دائیا کو دیر ہو گئی. وہاں وہ سبزی فروشوں میں, یعنی وہاں جو منڈی میں وہ سبزی لینے گئی تھی, جہاں پر وہاں جو سبزی فروش تھے ان میں بڑے جوش و خروش سے مناظرہ تھا. یعنی مناظرہ کہتے ہیں, لڑائی ہو رہی تھی, بحث ہو رہی تھی ان دونوں کی کسی بات پر. دائیا بھی کھڑی ہو گئی کہ دیکھوں کیا ماجرا ہے. تو تماشا اتنا وہ یعنی کہ بڑھ گیا کہ وہ اس کو دیکھتی رہی کہ اس وقت کا بالکل احساس نہ ہوا. وہ لڑائی جو ہے اس میں مگن ہو گئی, اس لڑائی کو دیکھتے ہوئے اس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے اور میں نے گھر بھی جانا ہے. اچانک 9 بجنے کی آواز کان میں آئی. اب وہاں پر جیسے گھنٹے گھر ہوتے ہیں نا, تو وہاں پر گھنٹہ گھر ہوگا, اس میں 9 جب بجتے ہوں گے تو وہ اس کی آواز اس کے کانوں میں بجی. آئی تو سحر ٹوٹا. سحر ٹوٹا مطلب اس کے سر پہ تو جیسے کوئی پہاڑ ٹوٹ گیا ہو, میں اتنی دیر ہو گئی ہے مجھے, اب وہ گھر جائے گی, اس کو کیا کہے گی جو شاکرہ ہے. وہ تو پہلے اسے بہت غصہ تھی اور وہ بھاگتی ہوئی گھر کو چلی گئی. مگر گھر پہنچتے ہی شاکرہ غصے سے بھرے بیٹھی تھی. یعنی کہ جو گھر پہنچی نا جب, تو شاکرہ تو پہلے اس پر غصے کرتی تھی, وہ اس کی لیٹ آنے کی وجہ سے اور بھی اس سے ناراض ہو گئی. آیا نے بہانہ تراشا یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ مارا اس کو کہ جیسے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یا کسی سے, تو وہ بہانے لگاتا ہے. اس اسکول سے چھٹی کرنے دو, بچے کہہ نہیں دیتے سر مجھے یہ پرابلم تھی, یہ تھی. اس طرح اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ تراشا کہ دور کے رشتے دار مل گئے تھے راستے میں, جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی. وہاں پر اس نے کہا کہ میرے کوئی دور کے رشتے دار آئے ہوئے تھے, تو ان سے باتوں میں مجھے دیر ہو گئی. یہ کہنے کے بعد چھوٹے نصیر کو اٹھا لیا. چھوٹا نصیر وہ جو بچہ ہے اس کو اس نے اٹھا لیا. مگر شاکرہ پہلے تو آیا پر خوب برسی اور بعد میں نصیر کو اس سے چھین کر آیا کو نوکری سے نکال دیا. آیا کے جانے کے بعد ننا جو نصیر ہے وہ خوب رویا. اپنے والد اور والدہ کے بہلاوے میں وہ کسی طور نہ آتا. یعنی کہ جب وہ آیا چلی گئی تو اس کے جانے کے بعد کیا ہوا جی, جو بچہ تھا وہ تو دلی وابستگی رکھتا تھا آیا کے ساتھ, تو اس کے ماں باپ نے اس کو خاموش کروانے کی بہت کوشش کی, لیکن وہ ان کے بہلاوے میں نہیں آ رہا تھا, کیونکہ وہ آیا کو ڈھونڈ رہا تھا اور ہر وقت آیا کی رٹ لگائے رکھتا. اور وہ جو بچہ تھا 24 گھنٹے ہر ٹائم جو ہے وہ یہی کہتا آیا کہاں ہے, آیا کے پاس جانا ہے. دروازے کی آواز ہوتی یا کچھ اور آیا کر کے دوڑتے ہوئے جاتا ہے. اگر کوئی دروازے پر گھنٹی بجتی یا کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا تو وہ آیا کہہ کر دوڑ کر دروازے کے پاس جاتا کہ شاید آیا ہے. آیا کی جدائی کا نصیر پر بہت گہرا اثر ہوا.
کچھ ہی دنوں میں وہ شدید بیمار ہو گیا. اب وہ جدائی ہو گئی تو جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا. دوسری جانب آیا کی حالت بھی نصیر سے مختلف نہ تھی. شاکرہ کے خوف سے وہ نصیر کو ملنے بھی نہ آئی. کئی بار ارادہ کیا مگر رستے ہی سے پلٹ گئی. مطلب کئی دفعہ اس نے ارادہ کیا ہوگا کہ میں آج نصیر سے ملنے جاتی ہوں، لیکن راستے میں جب اس کو یاد آتا کہ شاکرہ تو بہت مجھ سے ناراض ہے، اس لیے وہ واپس چلی جاتی. نصیر کی جانب سے توجہ ہٹانے کے لیے، اب نصیر کی جانب سے نا وہ جو آیا تھی بھی میرا دھیان نصیر بچے کی طرف نہ جائے، تو اس نے حج پر جانے کا ارادہ کیا. اور جیسے ہی وہ اس مقدس سفر پر روانہ ہونے لگی تو انہوں نے دیکھا نصیر کے والد صابر حسین ان کو تلاش کرتے وہاں آ پہنچے. اب جیسے ہی جو اپنا اس نے ارادہ کیا کہ میں حج پر جاتی ہوں، تو وہ جو صابر حسین تھا جو کہ نصیر کا باپ ہے، شاکرہ کا خامند ہے، وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گیا. اور صابر حسین نے اپنے بچے کی بگڑتی حالت کو اس کے یعنی کہ وہ کیوں پہنچا. اب صابر حسین جو تھا وہ اپنے بچے کی بگڑتی حالت کو برداشت نہ کر پایا. اب میرا بچہ کہیں ماری نہ جائے، تو اس لیے وہ آیا کو واپس لینے کے لیے آ پہنچا. اور دوسری جانب شاکرہ بھی آیا سے اپنے رویے کے لیے بہت پشیمان تھی یعنی کہ شرمندہ تھی. اس سے معافی مانگنے وہ بھی آ گئی اور وہ اپنے بچے کی حالت کو لے کر بہت فکر مند بھی تھے. آیا نے صابر حسین سے جیسے ہی نصیر کی بیماری کی خبر پائی فوراً حج کا ارادہ ترک کیا. یہاں پر کیا ہوا تھا کہ صابر حسین نے جب یہ جا رہی تھی شاکرہ حج کے لیے، تو صابر حسین نے سے کہا کہ اگر تم میرے بچے کے لیے چلو تو یہ جو خدمت انسانیت ہے، یہ اس کا تمہیں اللہ پاک کے حج اکبر یعنی کہ بڑے حج جتنا، مقبول حج جتنا تمہیں ثواب دے گا. اس لیے اس خلاصے کا نام ہے حج اکبر. تو فوراً ہی پھر کیا کیا جی، وہ جو آیا تھی اس نے حج کا ارادہ ترک کیا اور صابر حسین کے ساتھ گھر کو ہو لی یعنی کہ صابر حسین کے ساتھ نصیر کے گھر کی طرف چلی گئی. تمام راستے وہ نصیر کے لیے دعائیں کرتی، خود کو ملامت کرنے میں خود کو برا بلا کہتی. وہ نصیر کو دیکھنے کیوں نہ گیا، آخر اس نے نصیر کو دیکھنے کیوں نہ گئی، آخر وہ بار بار اپنا ارادہ کیوں ترک کر دیتی تھی، نصیر سے ملنے جاتی. نصیر جذباتی طور پر آیا سے اس قدر جڑا ہوا تھا کہ آیا کی جدائی کو سہ نہ پایا، بیمار ہو گیا. مگر جیسے ہی آیا واپس آئی تو اس کی واپسی سے مرجھایا ہوا نصیر دوبارہ سے کھلکھلا اٹھا. اس کا زرد چہرہ روشن ہو گیا، یعنی کہ جو پہلے وہ بیمار تھا تو جیسے اس نے آیا کو دیکھا وہ خوش ہو گیا، اور اس کا جو زرد چہرہ تھا یعنی کہ بیماری کی وجہ سے اس کا جو چہرہ پیلا ہوا تھا تو وہ بھی خوش ہو گیا اور وہ صحت مند ہونے لگا. وہ بہت ہی جلد تندرست ہو کر دوبارہ آنگن میں کھیلنے لگا، یعنی کہ آنگن میں وہ صحن میں دوبارہ کھیلنے لگا. یہ مصنف نے نہایت ہی خوبصورتی سے محبت و خدمت خلق کے جذبے کو کہانی کے ذریعے پیش کیا ہے. اب اس افسانے میں ہمیں جو منشی پریم چند ہے انہوں نے ہمیں یہ سبق دینے کی کوشش کی ہے. اگر اس کا فنی اور فکری جائزہ ہم دیکھیں، فنی لحاظ سے یہ جو اس کا حج اکبر خلاصہ ہے یہ بہت ہی کمال کا ہے، اور ایک ایک کریکٹر ایک ایک کردار جو ہے اس کا جو آمد ہے اس کو بہت ہی دھیان سے پیش کیا گیا ہے. اس کے بعد اس میں الفاظ، سادہ الفاظ اور بہت ہی اچھے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو اس کا فکری جائزہ ہے، فکری لحاظ سے یہ فکری جائزے میں یہ ہوتا ہے کہ آخر مصنف اور وہ شاعر اپنی نظم میں، اپنے افسانے میں، اپنی نثر میں ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بتا رہا ہے کہ یعنی کہ انسان جو ہے نا، انسانیت کی خدمت کرنا حج اکبر جتنا ثواب ملتا ہے. اگر آپ کوئی نیکی کر رہے ہو، کوئی نیک عمل کرنے جا رہے ہو، اگر اس کی بجائے آپ کسی کی یعنی کہ
خدمت انسانیت کر دو، بھلائی کر دو کسی انسان کے ساتھ، تو وہ اس سے بھی بڑھ کر آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ اصل میں یعنی کہ ہمیں انسانیت کا درس دیا جا رہا ہے اس افسانے میں۔ اور اگر آپ کو اور بھی کسی افسانے، نظم یا غزل کا فنی اور فکری جائزہ، تشریح یا کسی شاعر یا مصنف کا تعارف چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ ویری مچ۔